بولایت محمد وآل محمد اللهم صل علی الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلی اللہ محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات پڑھیں. ارباب اعزاز، آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس مختصر آیت مجیدہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، پوری دھمک ختم کر دیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے اس مختصر آیت میں خطاب کیا ہے ایمان والوں سے. خطاب جن سے کیا وہ کون ہیں؟ ایمان والے. اور تقاضا کیا اللہ نے دو چیزوں کا. ایک کا نام ہے تقوی الہی اور دوسرے کا نام ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. تو گویا پروردگار یہ سمجھا دینا چاہ رہا ہے صرف تمہارا ایمان لانا بھی تمہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہے. اگر صرف ایمان لانا خدا تک پہنچانے کے لیے کافی ہوتا تو پھر اللہ یہ نہ کہتا تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. معلوم ہوا ایمان لانے کے بعد دو اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. ایک کا نام تقوی الہی اور دوسرے کا نام اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ. اللہ نے تقوی کے ساتھ وسیلے کی شرط کیوں بیان کی؟ یہ بھی سمجھا دیا اگر وسیلے کی شرط نہ لگائی جائے تو اللہ کی مخلوق اپنی طرف سے ہادیان بناتی رہے گی، ان کی پیروی میں اپنی نجات تلاش کرتی رہے گی. ہر ایک جس کو پسند کرے گا اسی کے راستے پہ چل کے وہ اپنے لیے نجات تلاش کرے گا. لیکن اللہ نے کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، میں نے وسیلہ تو بنا دیا ہے، اب تلاش کر کے اللہ تک پہنچنا تم نے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچو وسیلے کے ذریعے سے. لہذا صرف تقوی بھی کافی نہیں ہے.
تو اگر کوئی شخص یہ کہے ہم نمازی بن گئے، ہم روزے دار بن گئے، ہم حاجی بن جائیں، ہم عبادت گزار بن جائیں، جتنا بھی انسان اپنے زمانے کا عبادت گزار اور زاہد بن جائے، کیسے معلوم ہو اس کی نمازیں ویسی ہیں جیسے رب کی رضا چاہتی ہے؟ کیسے معلوم ہو اس کا حج ویسے ہے جیسے خدا کی ذات چاہتی ہے؟ کیسے معلوم ہو اس کا روزہ ویسے ہے جیسے خدا کی ذات چاہتی ہے؟ کیسے معلوم ہو اس کا خمس و زکوٰۃ، اس کی عبادات ویسی ہے جیسے اللہ چاہتا ہے؟ گویا اللہ نے تقوی الہی کے لیے جو ہدایت کا راستہ بتایا ہے وہ ہیں اہل وسیلہ ہستیاں۔ ان کے دروازے پہ آ جاؤ تو پھر جو ان دروازوں سے تمہیں نماز مل جائے وہ نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اس دروازے پہ آ جاؤ جو دروازہ تمہیں احکام حج سکھائیں وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ تو لہذا اب وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا کون سی ہستیاں ہیں؟ روایات میں جو ہمیں ملتا ہے، زوج رسول بی بی عائشہ روایت کی ناقل ہے کہ ایک دن سید الرسل میرے گھر میں تھے کہ رسول اللہ چونکہ اپنی ازواج کے گھر باری باری ٹھہرتے تھے، تو کہتی ہے جب آدھی رات کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ سید الرسل اپنے بستر پہ نہیں۔ ایک مرتبہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ رسول کہاں گئے؟ اللہ کے رسول گئے کہاں؟ پریشانی ہوئی۔ ایک زوجہ کا دروازہ دق الباب کیا، معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول نے۔ ہر بیوی اپنے مقام پہ کہہ رہی ہے جو امت کو انصاف سکھانے آیا ہے بھلا وہ نبی تیرے ساتھ کیسے نا انصافی کرے؟ بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے مسجد نبوی میں گئی تو میں نے دیکھا مسجد کا ہر کونا بھی خالی ہے، نبی نہ گھر میں ہے، نہ ازواج کے گھر میں ہے، نہ خدا کے گھر میں ہے، آخر گئے تو گئے کہاں؟ کہتی ہیں جب گھر آ رہی تھی میرے دل میں خیال آیا اللہ کے رسول کبھی کبھار گھر کی چھت پہ چھپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا رسول اللہ آپ بانی اسلام ہو کے گھر میں عبادت کریں، جبکہ روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گھر میں مسجد کو چھوڑ کر گھر میں نماز پڑھے میں پسند کرتا ہوں اس گھر کو آگ لگا دیں۔ اور یہی فرمان مولا علی کا بھی ہے، وہ نبی کا بھی ہے، نبی کے دین کے وارث علی کا بھی ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو امت کو ہدایت کے یہ پیغام دے رہے ہیں اور آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اب نبی جو گھر میں نماز پڑھیں گے کوئی حکمت تو ہے۔ اسلام نے کہا گھر میں نمازیں نوافل ادا کرو تاکہ تمہارے گھر میں جو بچے ہیں وہ تمہاری عبادت سے، تمہارے سجدوں سے، تمہارے رکوع سے، تمہاری عبادتوں سے وہ بھی خدا کی بندگی کا سلیقہ سیکھیں۔ ہم عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ تو جس گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں وہاں تو کوئی بچہ ہے نہیں، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یقیناً رسول اپنے عمل سے امت کو سنت کا درس دے رہے ہیں، بچہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں ایک اور حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ زوج رسول کہتی ہے میں سیڑھی چڑھ کر چھت پر جب پہنچی میں نے دیکھا سید الرسل مصلی عبادت پہ نماز کی، آپ مصلی عبادت پہ بیٹھے ہیں اور آپ دست دعا بلند کر کے دعا کر رہے ہیں۔ اب روایت کم مفہوم الفاظ ہو سکتا ہے الگ جو جدا ہو جائیں،
بی بی کہتی ہیں زوجہ رسول بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ دعا میں کہہ رہے ہیں اللہم اغفر امتی بحق علی ابن ابی طالب، بار الہ تجھے علی کے حق کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کے گناہ کو بخش دے۔ اب روایت کی ناقل ہیں زوجہ رسول بی بی عائشہ اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں سید الانبیاء، کہتی ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں تھی پشت رسول کی طرف، اب میں رسول کے سامنے آ بیٹھی، میں نے کہا یا رسول اللہ اللہ یوجدو سوا علی ابن ابی طالب حتی تسأل اللہ بحق، یا رسول اللہ اتنی بڑی کائنات ہے، انبیاء آئے اوصیاء آئے، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے یار ہیں، رشتہ دار ہیں، اتنی بڑی کائنات میں آپ کو علی کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا جس کے حق کا واسطہ دے کر دعا کریں؟ سوال کس نے کیا؟ زوجہ نبی نے، اور جواب اب کون دیں گے؟ روایت کہتی ہے لسان وحی سے بولنے والا نبی کیا فرماتا ہے؟ یا زوجتی انی نظرت من الاولین والآخرین فما وجدت احب الی اللہ سوا علی ابن ابی طالب، اور میری زوجہ میں مصطفیٰ نے نگاہ نبوت سے دیکھا، آدم سے لے کر قیامت تک مجھے پوری کائنات میں علی کے علاوہ کوئی بھی محبوب کبریا نہ ملا۔ اگر محبوب کبریا مصطفیٰ کی نگاہ میں کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ تو لہذا نبی نے اپنی دعا میں کس کو واسطہ بنایا، وسیلہ کس کو بنایا؟ مولا علی۔ روایت کی ناقل کون ہے؟ زوجہ رسول بی بی عائشہ۔ آج دنیا لاکھ اعتراض کرے کہ یہ وسیلہ، یہ عقیدہ وسیلہ یہ صحیح نہیں ہے، قرآن کی آیت واضح ہے، زوجہ رسول بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں، نبی کی زبانی پیغام بتا رہی ہیں۔ شاید ایک حکمت یہ بھی تھی، نبی اس زوجہ کے گھر کی چھت پہ جو نماز پڑھتے تھے سمجھتے تھے میری امت جتنا میری اس زوجہ کی مانے گی اتنا کسی اور کی نہ مانے گی، گویا اس کی زبانی علی کی عظمت پہنچ جائے کہ دنیا والو علی کی برابری نہ کرنا، علی وہ ہے کہ جب مصطفیٰ بھی رب سے مانگتے ہیں تو علی کا واسطہ دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وعلی محمد۔ لہذا نبی نے بتا دیا مرکز اللہ کی ذات ہے اور وسیلہ مولا علی ہے، تو لہذا اب نبی نے تعارف کرا دیا کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ کون؟ علی۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ جب نبی کے دروازے سے معلوم ہوا اہل وسیلہ کون ہیں، وہ ہے علی کی ذات، اب دنیا لاکھ نمازی بن جائے، لاکھ حاجی بن جائے، لاکھ روزے دار بن جائے، لاکھ عبادت گزار بن جائے، کیسے معلوم ہوگا کس کی نمازیں قبول ہیں، کس کا حج قبول ہے، کس کا روزہ قبول ہے، کس کی عبادتیں قبول ہیں؟ نبی نے علی کا تعارف کرا کے بتا دیا، جو دروازے علی پہ آ جائے علی کی نماز کی طرح نماز پڑھتا جائے اس کی نمازیں قبول ہیں، جو علی کے طرز پہ روزہ وقت پہ افطار کرے اسی کا روزہ قبول ہے۔ آج دنیا ہم پہ سوال کرتی ہے کہ آپ لوگ
یہ 10 منٹ بعد میں کیوں روزہ افطار کرتے ہیں؟ 10 منٹ پہلے بند کر دیتے ہیں اور 10 منٹ بعد میں روزہ افطار کرتے ہیں۔ قرآن کی واضح آیت ہے، اتم الصیام الی، روزہ تمام کرو رات تک۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اتم الصیام الی المغرب یا الی الغروب، اللہ نے یہ نہیں کہا سورج کے غروب ہونے تک یا وقت مغرب تک تم روزے کو تمام کرو، اور کہا لیل، اللہ نے کہا رات تک روزہ تمام کرو۔ بھئی اب کہا کہ رات کا ترجمہ، لیل کا ترجمہ کیا ہے؟ تو کہنے والوں نے ترجمہ کیا، کہا کہ جب سورج غروب ہو جائے، بھئی جب سورج غروب ہو جائے تو اس وقت سرخی تو موجود ہوتی ہے، جب غروب کے بعد سرخی بھی ختم ہوگی، سیاہی آئے گی تو لیل شروع ہوگی۔ اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے ہم سورہ انا انزلنا کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر کی رات کو۔ وہاں لیل کہا ہے، وہی مجھے یہ بتا دے لیل مغرب کے بعد، غروب کے بعد ہوتی ہے یا غروب کے وقت کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہذا قرآن نے واضح اعلان، تو لہذا حج اس کا قبول جو علی کے راستے پہ حج بجا لائے۔ تو لہذا علی کے دروازے پہ آ جاؤ، علی جو نماز دے وہ نماز اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو حج دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ، علی جو روزہ دے وہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ۔ اب امت یہ فیصلہ کر بیٹھی، کہا نبی کے بعد نظام خلافت کہ فلاں صاحب نے بڑی حکمت اور دانائی سے فیصلہ کیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے نبی کے بعد والے جو حکمت جانتے تھے، الیاذ باللہ سید الانبیاء وہ حکمت نہ جانتے تھے۔ حالانکہ اللہ قرآن میں سورہ جمعہ میں اپنے نبی کی شان کو کیا بیان کر رہے ہیں؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے حبیب کی شان یہ ہے، یہ نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے اور علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی تعلیم لوگوں سے لیتے نہیں ہیں بلکہ امت کو تعلیم دیتے ہیں۔ تو جو معلم حکمت ہو، کیا وہ اس حکمت سے آگاہ نہ تھا کہ میرے بعد امت کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی امت کو یتیم چھوڑ گیا اور بعد والوں نے کہا کہ فلاں کا کام یہ بڑا حکمت امیز تھا۔ ہم ایسی حکمت نہیں مانتے جس حکمت میں نبی کی توہین لازم آئے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی جس طرح لوگوں کے انتخاب سے نہیں منتخب ہوتا، اسی طرح نبی کے وصی کے لیے بھی لازم یہ ہے۔ جو دلیل عقل کہتی ہے کہ نبی کا انتخاب لوگ نہ کریں بلکہ خدا کی طرف سے انتخاب ہو، وہی عقل کہتی ہے نبی کے وصی کا انتخاب بھی لوگوں کی طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے۔ جو ضرورت عقل ہماری محسوس کرتی ہے کہ ہادی خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، وہی عقل ہمیں کہتی ہے کہ نبی کے دین کا محافظ بھی معین خدا کی طرف سے ہو۔ اس لیے جب سید الرسل حج کر کے آ رہے تھے تو خم غدیر کے مقام پر
جب پہنچے تو وحی الہی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے میرا حبیب جو تیرے رب کی طرف سے حکم آیا ہے اسے پہنچا دے، اور واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ یعنی معلوم ہوا اس آیت کا مفہوم جو سمجھا رہا ہے، اس وقت بھی کچھ ایسے تھے جو علی کی ولایت کے اعلان کو پہنچانے کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے، تسلی دے رہا ہے، تو گھبرا نہیں، ان دشمنوں کے شر سے میں تجھے بچاؤں گا، تو علی کی ولایت کا اعلان کر دے، تو لہذا گھبرایا نہ کریں۔ میں کہا کرتا ہوں جہاں پہ بھی ہو سکے علی اور اولاد علی کا دفاع کرے، پھر دیکھے خدا غیب سے آپ کی مدد کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و اللہ صلی علی محمد۔ اور سید الرسل نے وہاں پر غدیر خم کے اعلان پر، غدیر خم کے مقام پر آپ نے کیا کیا اعلان کیا؟ علماء اہل سنت اور شیعہ سب کی کتابیں مختلف الفاظ کے ساتھ من قلت مولاہ فہذا علی مولا، یہ اعلان کرتے وقت مشہور یہ ہے کہ آپ سنتے بھی ہیں، تاریخ نے بھی نقل کیا کہ سید الرسل نے کیا کیا، پالانوں کا ممبر بنایا۔ ایسے آج ایک سوال دیکھیں، رسول اللہ نے پالانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ آج اگر آپ جو لوگ آپ اسے حج یا عمرے پہ گئے ہیں غدیر خم کے میدان، وہاں پر آج بھی وہ ایک پتھر موجود ہے، اس مقام پر ایک پتھر موجود ہے، ایک چٹان کی شکل موجود ہے۔ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو بہت بڑا پتھر دکھائی دے گا، جو تقریباً انسان کے وجود سے بھی بڑا نظر آتا ہے، جو حجم کے اعتبار سے انسان کے وجود سے بلند ہے۔ سوال ہے یا رسول اللہ، آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ آپ نے اصحاب کے پلانوں کو اتروا کے ممبر بنایا اور آپ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ یا رسول اللہ، آپ اس بڑے چٹان پر کھڑے ہو کر علی کو کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے دنیا والوں کو دکھا دیتے اور علی کی ولایت کا اعلان کر دیتے، لیکن رسول نے کیا نہ کیا۔ وہ اس پتھر پہ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی، اور نبی جو پلانوں کا ممبر بنا رہے کوئی حکمت ہے؟ چٹان کو چھوڑ دیا۔ یا رسول اللہ، یہی جن اونٹوں پہ آپ سوار ہیں اصحاب بیٹھ جائیں، آپ انہی کھڑے اونٹوں پر ایک پہ خود کھڑے ہو جائیں، ایک پہ علی کو کھڑا کر دیں اور پھر علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا دیں۔ نبی کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ایک بہت بلندی تھی۔ یا رسول اللہ، ایک پلانوں کے منبر کی نسبت وہ تو ایک بلندی زیادہ ہے کہ آپ اونٹ کے اوپر، محمل کے اوپر کھڑے ہو کر آپ خود بھی کھڑے ہوں اور علی کو بھی کھڑا کریں اور پھر اعلان کریں۔ نبی نے اس طریقے کو بھی نہیں اپنایا۔ یا رسول اللہ، آپ یوں کر لیجئے، پورا صحرا ہے آگے، جو لوگ جہاں پر ہیں، لوگوں کو اصحاب کو کہتے وہ بیٹھ جائیں اور آپ کھڑے ہو جائیں اور علی بھی کھڑے ہو جائیں، پھر لوگوں کے سامنے علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھا دیں۔ نبی نے یہ طریقہ بھی نہیں اپنایا۔ نہ نبی نے پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر علی کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا، دکھا سکتے تھے۔ نہ نبی نے اونٹوں کو کھڑا کر کے اس پہ خود سوار ہو کے علی کو سوار کر کے ہاتھ پکڑ کر نہیں دکھایا، دکھلا سکتے تھے۔ نہ نبی نے اپنے اصحاب کو بٹھا کر خود کھڑے ہو کر علی کو کھڑے ہو کے ہاتھ پکڑ کر دکھلوا دیتے، نہیں کیا۔ کہا کہ پلان اتارو۔ یا رسول اللہ، وجہ کیا ہے؟ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے
خالی نہیں ہوتا. یا رسول اللہ کیا ریزن ہے؟ شاید جواب ملے چونکہ نبی ان کے مزاجوں سے واقف ہیں. جو میدان احد میں نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، آج نبی علی کی ولایت کا اعلان کریں تو کل جب مدینے میں بات ہو یہ نہ کہہ سکیں یا رسول اللہ ہم تو تھے نا. نبی نے ان کے پلانوں کو رکھوا کے منبر بنا کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے بتا دیا، دیکھ لو سن لو، من کنت مولا فہذا علی المولا. یا علی اللہم صلی محمد. نبی روکنا چاہتے ہیں. کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. مثلا مثال کے طور پہ برادر سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے گھڑی دیجئے، مجھے ٹائم کی ضرورت ہے. انہوں نے گھڑی دی اور میں نے سامنے رکھا. اب ہو سکتا ہے کہ دوران مجلس کتنے لوگوں کو مجبوری ہو مجلس چھوڑ کے جا سکتے ہیں، لیکن جن صاحب کی گھڑی میرے پاس ہے وہ میری مجلس کے ختم ہونے کا انتظار کرے. شاید نبی نے بھی اسی وجہ سے ان کی پلانوں کو اتروایا، جب تک علی کی ولایت کا اعلان مکمل نہ ہو یہ کہیں جانے نہ پائے. صلوات پڑھ دے محمد والا. جب یہ اعلان ہوا تو اس وقت حضرت عمر نے آ کے کیسے مبارکبادی دی. بخن بخن لک یبن ابی طالب اصبحت مولایا ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ. واہ واہ، بخن بخن واہ واہ، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، اب سے آپ میرے ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے. کب سے؟ اصبحت، ہو گئے. کب سے؟ یعنی اعلان رسالت سے، اس وقت سے اب آپ میرے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. آج دنیا یہ کہے نبی نے علی کی دوستی کا اعلان کیا تھا، علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا تھا. ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب، اب سے آپ میرے ہر مومن مرد اور عورت کے آپ مولا بن گئے ہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ مانا کرتے ہیں دوست، اس کا مطلب یہ ہے آپ کے مطابق آج سے پہلے حضرت عمر مولا علی کو دوست نہیں مانتے تھے. آپ کے ترجمے کے مطابق جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ میں جو جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اور حضرت عمر نے بھی مولا کے نام سے تسلیم کیا یا نہ کیا؟ تو اگر کہتے ہیں یہ دوست ہے، مانا دوست کے ہیں، تو پھر آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا آج سے پہلے حضرت عمر اور مولا علی کے درمیان دوستی نہ تھی، لیکن مسلمان سب مانتے ہیں حضرت عمر اور مولا علی کے درمیان دوستی تھی. اگر دوستی کو مانتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا آج اعلان دوستی کا نہیں ولایت علی کا ہو رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد مولا. لہذا یہ کہنا کہ حکمت تھی نبی کے بعد انتخاب کیا گیا، یہ کیسی ہو سکتا ہے؟ علماء اہل سنت کے جو 4 امام ہیں، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں نبی نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے
کہ بیت الخلاء کے آنے اور جانے کے بھی آداب بیان کر دیے. جو بیت الخلاء کے احکام واش روم نبی نے وہ بیان کر دیے، اس کو احسان مانتے ہو؟ نبی امت کو بے سہارا چھوڑ کر جائیں، بغیر وصی کے اعلان کے جائیں، یہ کیسے ممکن؟ تو لہذا اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں کیا کرنے والا ہوں؟ خلیفہ بنانے والا ہوں. انی جاعل، جاعل کا مطلب ہے یعنی استمرار، کنٹینیو. یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے قیامت تک جب بھی خلیفہ بنانے کی ضرورت ہوگی تعیین مجھ اللہ کی طرف سے ہوگی. جاعل، اہل علم علماء واقف اس معنی سے جاعل. تو لہذا جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اس وقت ملائکہ نے کیا کہا؟ پہلا پارا قالوا اتجعل فیہا من یفسد من یسفک الدماء. ایک صلوات پڑھے محمد وحید بیٹھ جاؤ اللہم صلی علی. تو ملائکہ نے کہا بارہ الہ تو اس کو ان میں سے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خون بہائیں. تو وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ چاہتے تھے خلیفہ ہم میں سے بنے، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں، زیادہ میں جانتا ہوں کہ خلیفہ کسے بنانا ہے. یعنی ملائکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ان کو ان میں سے خلیفہ بنائے جو زمین میں خون بہائیں انسانوں میں سے، جبکہ ہم تو تیری تسبیح اور عبادت کرنے والے ہیں. تو اللہ نے کہا میں جانتا ہوں، تم سے زیادہ تم نہیں جانتے. اب یہ جو ملائکہ تھے کیا یہ اللہ کے فرما بردار ہیں یا نافرمان؟ معصوم ہیں. تمام امت مسلمہ متفق ہے ملائکہ کون ہیں؟ معصوم ہیں، اللہ کے امر کی مخالفت نہیں کرتے، معصوم ہیں. اب یہ جو ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، بارہ الہ تو یعنی اعتراض کر رہے تھے کہ تو آدم کو خلیفہ نہ بنا بلکہ خلیفہ ہم میں سے بنا. ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں. تو اب یہ معصوم فرشتوں کا اجتماع اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا کہ خلیفہ ہم میں سے ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، اور میرے ملائکہ، گویا اللہ نے اجتماع معصوم فرشتوں کا بھی تعیین خلافت میں قبول نہ کیا، تو اس اجتماع کو خدا کیسے قبول کرے جو نبی کے بعد ایک عرصے تک جو پہلے بت پرستی کرتے رہے بعد میں خلافت کی تعیین کریں؟ بھئی معصوم فرشتوں کا ایک اجتماع ہے. معصوم فرشتوں کا ایک اجتماع ہوا تھا سقیفہ میں. یہ جتنے بھی بڑے بڑے صحابہ تھے مسلمان تھے، عبادت گزار تھے، خدمت گزار تھے، لیکن اپنے زمانے میں پہلے بت پرست تھے یا نہ تھے؟ بعد میں مسلمان ہوئے. تو جب معصوم فرشتوں کے اجتماع کو اللہ نے لائق تعظیم نہ سمجھا تو اللہ کی نگاہ میں وہ اجتماع، وہ اتحاد کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا اس لیے اللہ نے اپنی سنت جو ہے وہ جاری، انی جاعل فی الارض خلیفہ، قیامت تک جب بھی خلیفہ کی ضرورت ہے یہ اللہ کی ذمہ داری. صلوات پڑھ دے محمد لہذا آئیں ایک پیغام گلائے. دیکھیں مولا علی کی ولایت کے اعلان کے وقت بھی بڑے بڑوں نے مبارک دی. مولا علی کو مولا مانا، اعلان کیا،
آپ ہمارے مولا ہیں. مولا مانا لیکن انہوں نے مولا کی نہیں مانی. کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ان میں سے نہ بن جائیں. مولا کو تو مانے, مولا کی نہ مانے. میرا دوست, صرف مولا کو ماننا کامیابی نہیں ہے, بلکہ جو مولا کی مانتا ہے وہ مولا کو بھی مانتا ہے. ورنہ مولا ماننے والے تو غدیر میں بھی بڑے تھے. تو لہذا مولا کی زندگی کو دیکھیں, جتنا ہو سکے آج اپنی پہچان ہم وہ بنائیں جو مولا علی نے ہمیں دی. مولا علی نے اپنے چاہنے والوں کی پہچان پاک کردار دی, شرافت دی, تقوی اور پرہیزگاری دی. دنیا والوں میں جب چلے تو دنیا والے ہمارے کردار کو دیکھ کر کہے ہے علی والا بڑا نمازی ہے علی والا روزے دار ہے علی والا بڑا سچا ہے علی والا بڑا دیانت دار ہے علی والا بڑا پرہیزگار ہے. میرا دوست, اپنی پہچان ایسی بنا کہ جب علی کی خدمت میں جائے تو علی تیرا استقبال کرے. ایسی ہم ایسی پہچان نہ بنائیں. دشمن نے جو آج ہماری پہچان بنا رکھی, اور یہ دشمن کی سازش کہ علی والے بے نمازی ہوتے, علی والے روزہ نہیں رکھتے, علی والے شرابی ہوتے ہیں, علی والے زانی ہوتے ہیں, علی والے بد کردار ہوتے ہیں. اب دشمن نے جو اپنی سازشیں رچائی ہیں علی والوں کے خلاف, اب ہم اس کا کیسے جواب دیں؟ اس کا جواب صرف زبانوں سے نہ دے, بلکہ اپنے کردار سے ان کی اس سازش کو ناکام کر دیں کہ علی والے با کردار ہوتے ہیں, بد کردار نہیں. علی والے نمازی ہوتے ہیں, بے نمازی نہیں. علی والے روزے دار ہوتے ہیں, روزے خور نہیں. علی والے شراب اور زنا اور جوئے سے نفرت کرنے والے ہوتے ہیں, ان سے دل لگانے والے نہیں. دشمن نے بھی علی کے خلاف بڑی سازش کی تھی. شام میں مولا علی کے خلاف کیا سازش ہوئی تھی؟ جب مولا علی کو ضربت لگی اور خبر پھیلی کہ مولا علی مسجد میں آپ کو ضربت لگی, اور جب یہ شام میں خبر پہنچی, شام کے لوگ اپنی انگلیوں کو اپنے دندان میں دیکھ کے حیران ہوتے تھے. علی اور مسجد, اس قدر دشمن نے سازش رچائی تھی علی کے خلاف. تاریخ گواہ ہے کہ علی کے خلاف اتنا لوگوں کے دلوں میں بغض ڈالا گیا, جمعہ کے خطبوں میں علی مولا پر سب کی جاتی, اور بلکہ ہر واجب نماز کے بعد علی ابن ابی طالب کے حق میں جسارت کی جاتی, اور اگر کوئی بھول جاتا تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ تھا کہ وہ بھولا کیوں ہے, اس کا کفارہ ادا کیا جاتا. دشمن کی سازش دیکھیے, علی کے خلاف کس قدر سازش کی گئی, لیکن دشمن مٹ گئے. جن مساجد کے خطبوں میں علی کے خلاف بغض کی تعلیم دی گئی, آج وہاں پر بھی ان مساجد میں بھی علی کی بغض کی تعلیم دینے والے بھی مٹ گئے. آج وہاں پہ بھی نام علی زندہ ہے. لہذا دنیا نے اپنی سازش کی کہ علی کو کسی طرح سے لوگوں سے دور کرے کہ علی بے نمازی. لیکن مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی نے زبان سے جواب نہ دیا, بلکہ علی کا کردار اور سیرت اتنی پاک رہی, اتنا سجدے گزار رہے, اتنا عبادت گزار رہے. علی کا مسجد میں وہ سجدہ گواہی بن گیا. جو دشمن سازش میں آئے ہوئے تھے,
جو سادہ لوگ بیٹھ گئے تھے جب علی کی شہادت کی خبر ملی تو معلوم ہوا کہ یہ ہم کس فتنے کا شکار ہو گئے. تو علی نے ان کی سازشوں کا جواب کس سے دیا؟ اپنے سجدوں سے دیا، اپنی عبادت سے دیا، اپنے باکردار ہونے سے دیا. تو آج علی والے بھی دشمنوں کا جواب اپنے پاک کردار سے دے. صلوات پڑھ دے محمد. لہذا نماز کو معمولی نہ سمجھے، کوشش کرے نماز کا جیسے بھی وقت ہو اول وقت میں نماز کو ترجیح دے، نماز کو اہمیت دے. ائمہ اہل بیت نے نماز کی بڑی تاکید کی. ائمہ اہل بیت کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں، خود مولا علی علیہ السلام کی آخری وصیت اٹھا کر دیکھیں تو نماز کی بڑی سفارش کی. نماز ملتا ہے امام رضا علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد. امام کی خدمت میں ایک صائبی مذہب کا ایک بہت بڑا ان کا عالم آیا جو بڑا اپنے زمانے کا مغرور تھا. اس نے صائبی کہتے ہیں جو حضرت یحییٰ کے اوپر ایمان رکھتے تھے. یہ ان میں سے بعد میں یہ لوگ ستارہ پرست ہو گئے. نماز میں ان کے عجیب و غریب قسم کے نظریات تھے، یعنی ایسی نماز نہ تھی جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں. اب یہ اپنے مذہب کا بہت بڑا یہ اسکالر عالم تھا، امام رضا علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کرتا رہا، لیکن اس کا جو غرور تھا وہ تھمتا نہیں تھا. لیکن ہادی برحق بڑی حکمت سے ہر وقت واعظ و نصیحت کرتے، اس سے بحث کرتے، علمی گفتگو ہوتی. ایک دن دوران گفتگو اس نے کہا الان لانا قلبی، اب میرا آپ کی اس دلیل سے اسلام کی طرف دل مائل ہوا ہے. آپ کی اس بات نے میرے دل کو موم کر دیا. امام کی دلیل اتنا پختہ تھی. اب جب اس نے یہ کہا کہ میرا دل موم ہو گیا، آپ کی یہ بات دلیل کو میرے دل نے قبول کر لیا، تو گویا اسلام یعنی وہ مذہب آل محمد قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اسلام کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. روایت کہتی ہے اسی دوران مؤذن کی آواز آئی اذان کی. جب اذان کی آواز آئی وارث دین امام رضا علیہ السلام اس محفل میں اٹھ کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا فرزند رسول یہ بڑا حساس موقع ہے، آپ نماز کے لیے اٹھ رہے ہیں اور یہ موقع پھر نہیں آئے گا. ایک مغرور شخص کا دل موم ہو گئے اسلام قبول کرنے کے لیے، آپ محفل پر خاص کر رہے ہیں. امام نے محفل چھوڑ دی، نماز کو مقدم کیا. وارث دین کا کردار اتنا پاک تھا، اتنا سچا تھا. جب نماز پڑھ کر آپ آئے، گفتگو شروع کی، وہیں سے امام کے اس کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ یہ صرف زبانی دین کے محافظ نہیں بلکہ عملاً بھی دین کا پیغام دینے والے ہیں. اپنے عمل امام کے عمل سے دیکھ چکا کہ دین سے کتنی مودت اور محبت رکھنے والے ہیں، دین کا صاف آئینہ ہے. تو لہذا اس کے دل میں امام کا یہ کردار بڑا اثر کر گیا کہ میں جو اتنے عرصے سے بحث کرتا آیا تھا، جب میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے نماز کی خاطر مجھے چھوڑ دیا. اللہ، یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے. امام کی گفتگو کے بعد اس نے امام کے ہاتھ پہ، امام کی خدمت میں اس نے کلمہ اسلام پڑھا. یہ دیکھیے اہل بیت نے، دیکھیے معصوم نے کس قدر نماز کو اول وقت میں اہمیت دی کہ ایک دشمن پہ بھی آپ کا یہ پاک کردار اثر کرا. مومن ہمیشہ اپنی نمازوں کو جو ہے وہ اول وقت میں رکھے اور نمازوں کو چھوڑ دینا
یا نمازوں کو معمولی قرار دینا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں ایک شخص آیا اور جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا، نہ صحیح رکوع نہ صحیح سجدہ۔ امام علی علیہ جب نماز تمام کی، امام نے بلایا کتنے عرصے سے، اور آپ نے فرمایا اس شخص کی نماز کو دیکھیں جس کے سجدے اور رکوع جلدی جلدی تھے، کمپلیٹ نہ تھے۔ کیا فرمایا؟ لو متا علی غیر ملت ابی القاسم علیہ السلام، آپ نے فرمایا اگر یہ مر جاتا اسی حالت میں تو یہ میرے نبی کے دین پہ نہ مرتا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ کتنے عرصے سے ایسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا، امام علی نے اپنی زبان عصمت سے فرمایا، روایت کا جملہ، انا صلوات پڑھ دیجیے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی، زبان عصمت سے علی والو مولا علی نے ہمیں پیغام دے دیا، فرماتے ان اشرک الناس من سرق صلاۃ، آپ نے فرمایا دنیا والو یاد رکھو، علی والو سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص اس نے میرے گھر سے میرا موبائل لے گیا، یہ بڑا چور ہے، فلاں شخص پیسے لے گیا وہ بڑا چور ہے، فلاں شخص فلاں چیز لے گیا وہ بڑا چور ہے۔ آؤ مولا علی کہتے ہیں سب سے بڑا چور مجھ علی کی نگاہ میں وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ مولا علی اس کو کہتے ہیں وہ بڑا چور ہے جو نماز جلدی جلدی پڑھے، اور جو نماز ہی نہ پڑھے مولا علی کی نگاہ میں اس کا کیا مقام ہوگا؟ علماء مقاتل نے نقل کی ہے، آپ سنتے ہیں ایام شہادت میں جب مولا علی کو ضربت لگی، امام حسن جب مسجد میں آئے تو امام کے سر سے خون بہہ رہا ہے، پٹی باندھی ہوئی ہے، آپ نے خاک کو اپنے زخم میں بھرنے کی کوشش کی اور لوگوں نے کھڑانے کی کوشش کی کہ علی مولا نماز قائم کرے، نماز جماعت قائم کرے، لیکن آپ میں ہمت نہ تھی، آپ سب سے پیچھے ہٹے۔ مولا علی نے کیا فرمایا؟ بیٹا حسن پہلے ان نمازیوں کو نماز پڑھاؤ۔ اب ذرا خود اندازہ کریں، آج ہم سارے مولا علی کے عزادار بیٹھے ہیں، اپنے امام سے بتائیں ہم بڑے عزادار ہیں یا امام حسن بڑے عزادار ہیں؟ کون بڑا عزادار ہے؟ پوری کائنات مل جائے عزاداری امام علی پہ جمع ہو جائے، فرزند زہرا امام حسن مجتبی کی عزاداری کی برابری نہیں کر سکتی، اس لیے وہ امام معصوم کی عزاداری ہے۔ قربان جاؤں، اور امام حسن نے اپنی عقیدت اور مودت امام علی اور محبت امام علی اور اطاعت امام علی کا عملی پیغام دے دیا۔ او علی مولا کے حبداروں، مولا علی کی مودت رکھنے والوں، مولا علی کی اطاعت گزارو، اے مولا علی کے اپنے آپ کو پیشوا کہنے والوں، آؤ دیکھو میں نے حق کے مودت اور حق کے اطاعت کو کیسے جمع کیا ہے۔ میرا وقت کا امام میرا بابا علی نے حکم دیا بیٹا حسن پہلے نماز پڑھاؤ۔ امام نے یہ نہیں کیا کہ اس دن امام کو ضربت لگی، ہم تو یوم ضربت غم میں شاید نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جس وقت ضربت لگی ہوئی ہے ذرا امام حسن سے پوچھیں آپ کے دل میں آپ کے بابا کی مظلومیت کا کتنا غم ہے، کتنے بڑے عزادار ہیں امام حسن۔ گویا امام حسن نے مودت اور اطاعت کو جمع کر کے کیا کیا؟ مصلی عبادت پر آئے، نمازیوں کو نماز پڑھائی اور مولا علی نے بیٹھ کے پڑھی۔ دل میں غم ہے علی ابن ابی طالب کا، اور وجود میں اطاعت ہے علی ابن ابی طالب کی۔ اطاعت اور مودت کو جمع کر کے بتا دیا، خبردار کبھی نام علی پہ نمازیں نہ چھوڑنا، اور مجھ فرزند علی کو دیکھو، محبت علی اور اطاعت علی کو میں نے کیسے جمع کیا ہے۔ تو لہذا علی مولا کی سیرت ہمارے لیے
آل محمد کی محبت اور ولا جن دلوں میں ہے، اعمال بھی انہیں کے یقیناً قبول ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ بے شک بے شک بے شک مولا کی سیرت، بے یقین یہ مولا کی سیرت کا پیغام۔ جی پہلے آپ دیر سے آئے، مولا کے فضائل جو تھے سارے ذکر نہیں تھا وہ۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ اللہم صلی علی مولا علی کی ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، تو میری اور آپ کی مجلس کیسے مکمل ہو؟ تو لہذا یا علی، تو لہذا چونکہ سلامت رہیں یہ، چونکہ وہ دیر سے پہنچے، تو چونکہ وقت بھی محدود ہوتا ہے، تو اس لیے پہلے فضائل کو مقدم کیا گیا اور آخر میں پیغام ولایت دیا گیا۔ تو لہذا ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ تو لہذا روایت ہے ہمارے پاس سید الرسل کی، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، فَإِنَّا ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَ۔ علی کا ذکر مجھ مصطفیٰ کا ذکر ہے، مجھ مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے۔ کیا مطلب؟ نبی یہ سمجھانا چاہتے ہیں دنیا والوں، اگر خدا تک پہنچنا چاہتے ہو محفلوں میں علی کا ذکر کرو۔ یا گویا مصطفیٰ سمجھانا چاہتے ہیں اور مسلمانوں، اگر علی کو چھوڑ کر خدا تک پہنچنے کی کوشش کی اور خدا بھی نہ ملے گا، مصطفیٰ بھی نہ ملے گا۔ لہذا اللہم صلی علی محمد وآلہ، خدا تک پہنچنا چاہتے ہو، مصطفیٰ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو پہلے علی سے مودت اور محبت لازم ہے۔ لہذا دنیا دشمن بنی ہے علی کی، تو علی کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اجرکم علی اللہ زادارو 19 ماہ رمضان کی صبح، اور یہ علی کا کی زندگی کا آخری ماہ رمضان بڑا عجیب تھا۔ علماء نقل کرتے ہیں کہ علی کی زندگی کا یہ سال ایسا تھا، ایک دن بیٹے حسن کے گھر افطاری کرتے، ایک دن بیٹے حسین، ایک دن جناب زینب، ایک دن بی بی ام کلثوم۔ اس ماہ رمضان میں یہی معمول تھا۔ 19 کی رات جناب ام کلثوم کے ہاں افطاری، اور رات کو علی عبادت بھی کرتے ہیں، اٹھ کے باہر بھی مقتل کی کتابیں گواہ ہیں، آ کے آسمانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ زادہ۔ ایک وقت آیا علی جب اس گھر سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، بی بی ام کلثوم نے دیکھا جو گھر میں مرغابیاں ہیں ان کی آوازیں بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے بابا یہ فعل بد ہے، آپ مسجد نہ جائیے۔ روایت کہتی ہے امام علی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، جب دروازے کی زنجیر آپ کی ردا سے الجھی، پھر کہا بابا لیکن علی جانتے ہیں جو حکم خدا کے مطابق ہونا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ روایت کہتی ہے بی بی ام کلثوم
روتی اور دوڑتی ہوئی امام حسن مجتبی کے گھر پہنچی. ادھر سے امیر المومنین مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے. مسجد میں آئے, گلدستہ اذان پہ آپ نے آذان دی, علی کی زندگی کی آخری آذان جو مسجد کوفہ میں دی, جو در و دیوار بھی آج نوحہ کنا ہے. اور علی مولا گلدستہ اذان سے جب آئے, ابھی آپ نافلہ نماز میں ہیں, پہلی رکعت کو تمام کر کے دوسرے سجدے کے لیے آپ جھک رہے ہیں, یا عبد الرحمن ابن ملجم نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر مبارک پر وار کیا. اجرکم علی اللہ زدارو, بس سر پہ تلوار کر لگنا تھا, جا آپ کا وہ سر شگاف ہوا. ایک مرتبہ علی مولا در سے کرلا رہے ہیں. روایت کہتی ہے یا علی نے خود اپنے سر پہ پٹی باندھی, محراب سے خاک کو اپنے سر میں ڈالا. اجرکم علی اللہ عزادارو, مولا کے اصحاب دوڑ کر آئے. یہ اتنے میں امام حسن مجتبی جب آئے نا, روایت کہتی ہے امام علی کا سر اپنی گود میں رکھ دیا, یا اپنے بابا کی سجدوں کی جگہ پہ امام بوسہ بھی دے رہے ہیں یا گریہ بھی کر رہے ہیں. روایت کہتی ہے ہائے ایک مرتبہ ہائے امام علی پہ غش طاری ہوا. اجرکم علی اللہ, میں عرض کروں گا آقا اے امام حسن مجتبی, بابا کا سر زخمی ہے, سر سے خون بہ رہا ہے, ریش مبارک خون سے خضاب ہو گئی. مولا آپ نے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا. اے مولا علی, آپ کا سر زخمی ہوا, آپ کے لال نے اپنی گود میں سر تو رکھا. اے کاش 61 ہجری کو کربلا میں ہوتے اور ذرا دیکھتے, اور جب زہرا کا لال حسین اور جب زین ذوالجناح سے زمین پر آیا, ہائے حسین کا سر جب تن سے جدا کیا گیا, ہائے حسین کا سر ہائے کسی گودی میں نہیں بلکہ نو کے نیزہ پہ بلند کیا گیا. اجرکم علی اللہ. ادادارو روایت کہتی ہے میرے آقا کو ہائے آپ کی اولاد اور چاہنے والے آپ کو جب گھر لائے, ہائے آپ کے اصحاب کا گریہ بلند ہوا, آپ کی اولاد کا گریہ بلند ہوا. روایت کہتی ہے ایک وقت وہ بھی آیا, مولا کا صحابی کہتا ہے جب میں نے امام کی زیارت کرنے کے لیے اندر گیا, میں نے دیکھا جو امام کی پیشانی پہ پٹی بندھی ہے, ہائے اس پٹی کی زردی سے زردی مجھے اپنے آقا کے چہرے کی زیادہ زردی محسوس ہو رہی تھی. اجرکم علی اللہ. اے عزادارو, اے علی کی بیٹیاں نوحہ کنا ہے, اے ماتم کر رہی ہے, لیکن علی کی غیرت برداشت نہ کر رہی ہے. امام حسن ایک صحابی سے آ کر کہتے ہیں آپ چلے جاؤ, لیکن وہ چاہتا ہے کہ اپنے مولا کی زیارت کرے. میں کہوں گا آقا ہائے آج اپنا گھر ہے, آپ کے اصحاب ہے, آپ کے صحاب نمازی ہے, ہائے ان کے موجودگی میں زینب و کلثوم کی رونے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے, آپ کو برداشت نہیں. اے اللہ جانے اے جب 61 ہجری میں اے یہی پردے دار بیویاں اے جب کوفہ کے بازار میں اور شرابی کے دربار میں اے علی کی بیٹیاں بے مکنا و چادر ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ